کرامتا یا اسماعیلی حضرات کا گروپ کچھ سیریا میں بھی ہیں. تو اس وقت آج کل کی یہ جو جنگ کی شکل سیریا، عراق، یمن، ان سب میں جو چل رہی ہے اور پھر سعودی عرب کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہ آج کل کا معاملہ ہے. تو یہ وہی ہے کہ جو اس زمانے میں جو ہو رہا تھا تو وہ آج کل بھی ہو رہا ہے. اب شمالی افریقہ میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ بڑا عروج عبیدی یا فاطمی خلافت کا ہو گیا تھا. عبید اللہ المہدی نے شمالی افریقہ میں مسلسل دعوت دی اور فاطمی خلافت 296 میں بنی تھی تیونس میں. پھر ابو عبداللہ شیعی کی مسلسل دعوت ہوئی اور انہوں نے امام مہدی ہونے کا نائب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. اور پھر جزیرہ صقلیہ، یہ صقلیہ کیا ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے، تو اس میں انہوں نے لانچنگ پیڈ بنایا تھا اور وہیں سے اصل میں ان کی پاور صقلیہ یا سسلی یہ اب اٹلی کا یہ حصہ بن گیا ہوا ہے. تو یہیں پہ ان کی زیادہ ایک اپنی لانچنگ پیڈ صحیح بنا کے اپنی طاقت وہیں بنا کے پھر ایجپٹ انہوں نے 363 ہجری میں فتح کیا تھا. اور پھر دارالحکومت القاہرہ الماضیہ جو 378 ہجری میں بنی اور دائیوں کی جو مین یونیورسٹی جامعۃ الازہر جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انہوں نے کی تھی. اور پھر 386 ہجری تک پہنچتے ہوئے یہ سیریا تک پورا فتح کر چکے تھے. یہ معاملہ رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حاکم امر اللہ ایک بڑے ان کے مین امام وہ بنے تھے 386 ہجری میں. تو ان کی حکومت 386 to 411 ہجری ہے جس کو اپنے عروج کا پیریڈ وہ کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ کیا ہوا کہ فاطمی اب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ مسلم دنیا کے مشرقی علاقوں میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے اثر و رسوخ حاصل کریں. اس پالیسی کے نتیجے میں حاکم کے دور میں اسماعیلی دعوت نے بہت ترقی کی ہے. حاکم خود دائیوں کے تربیت میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے. اسماعیلی دائیوں کی انتخاب بہت احتیاط سے کیا جاتا تھا اور انہیں دارالعلم اور قاہرہ کے دیگر اداروں میں تربیت دے کر فاطمی علاقے اور اس سے باہر مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا تھا. تو یہ دیکھیے یہ جو الازہر یونیورسٹی ہے وہ اسی کام کی بنی ہوئی تھی. فاطمی علاقوں میں ابو الفوارس جو 413 ہجری کے زمانے کے ہیں انہوں نے امامت کے نظریے پر بہت عمدہ کتاب لکھی ہے. جیسے بہت سے دائی شام میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تھا. مصر میں بھی متعدد دائی دیہی اور شہری علاقوں میں کام کرتے تھے اور بہت سی جگہوں پر مصری بڑی تعداد میں شیعہ مذہب میں لیکچر سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. اس سے زیادہ اہم یہ بات یہ ہے کہ دعوتی سرگرمیاں فاطمی سلطنت کے حدود سے باہر مسلم دنیا کے مشرقی صوبوں بالخصوص ایران اور عراق میں بھی جاری تھی. دائیوں کی بڑی تعداد یہاں بھیجی جاتی تھی جہاں وہ معاشرے کی مختلف طبقات کو ہدف بنا کر کام کرتے تھے. عراق جو کہ عباسی خلافت کا مرکز تھا اس میں بھی دائی خصوصی طور پر مقامی حکمرانوں اور اثر و رسوخ رکھنے والے عرب قبائلی سرداروں کو ہدف بنا کر دعوتی کام کرتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی حمایت حاصل کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ یہ دفتری صاحب جو اسماعیلی اسکالر ہیں تو ان کی ڈیٹیل ہے. تو اب آپ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت ان کی پھیلتی ہے. اور مین ان کا یہ حاکم امر اللہ کی حکومت جب ان کی بن گئی تھی تو یہ ان کا عروج کا پیریڈ تھا. مزید اب وہ دفتری صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ عراق کی چیف دائی الکرمانی جو 411 ہجری کے زمانے کے ہیں دیگر اسماعیلی دائیوں کی کوششیں جلدی ثمر آور ثابت ہوئی. بالخصوص بغداد اور عراق کے دیگر علاقوں کے شیعہ فاطمی اسماعیلی مذہب کی طرف
راغب ہوئے کیونکہ اب وہ یوں ہی آقاؤں سے آزاد ہو رہے تھے۔ اپنے علاقوں میں اسماعیلی دعوت کی کامیابی کی خطرہ محسوس کرتے ہوئے عباسی خلیفہ القادر، جن کی حکومت 381 to 422 ہجری تک ان کی حکومت رہی تھی، تو یہ بنو عباس کے خلیفہ تھے، انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی تھی۔ 402 ہجری میں انہوں نے اینٹی فاطمی پروپیگنڈا کی مہم شروع کی تھی، تو اسی سال القادر نے فاطمیوں کے خلاف بغداد میں ایک اعلامیہ جاری کروایا تھا، جس میں بہت سے سنی اور شیعہ اسکالرز کو بغداد میں اکٹھا کیا تھا، اور مشہور اثنا عشری عالم شریف رضی صاحب جو کہ 406 ہجری کے زمانے کے ہیں، اور ان کے بھائی شریف مرتضی یہ شامل تھے۔ تو یہ دونوں عباسیوں اور بویہیوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے۔ خلیفہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک تحریری فتویٰ جاری کریں کہ حاکم اور ان کے آباء و اجداد کی تعداد حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد سے نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو یہ اعلامیہ پوری عباسی خلافت کے مساجد میں پڑھ کر سنایا گیا، جس سے حاکم کو بہت دکھ پہنچا۔ اس کے علاوہ القادر نے متعدد متکلمین، جن میں معتزلی اسکالر علی بن سعید جو 404 ہجری کے ہیں تو یہ شامل تھے، کہ حکم دیا کہ وہ فاطمیوں اور ان کے نظریات کی تردید میں کتابیں لکھیں۔ تو فاطمی اسماعیلی دعوت مشرق میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 403 ہجری میں حاکم نے افغانستان کے بادشاہ محمود غزنوی کو بھی اسماعیلی مذہب میں شمولیت کی دعوت پیش کی تھی، حالانکہ ابھی وہ 2 سال پہلے ہی ملتان کے اسماعیلیوں کا قتل عام کر چکے تھے۔ بحرین کے علاوہ تقریباً سبھی کرمتی کمیونٹیز نے بھی فاطمی اسماعیلیت کا اختیار کر لیا تھا۔ تب اب دیکھیے اس پورے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ شریف رضی صاحب یہ اثنا عشری شیعہ کے بڑے عالم ہیں، اور وہی اسکالر ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی جو کتاب ہے، جو اثنا عشری شیعہ حضرات کی سب سے اہم ترین مستند کتاب ان کی سمجھی جاتی ہے، انہوں نے لکھی تھی۔ تو پھر اصل میں اثنا عشری شیعہ حضرات نے بھی پھر یہ کیا کہ اسماعیلی شیعہ حضرات کی دعوت کو رد کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنے ایریا میں ایران اور عراق میں کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن جو فاطمی اسماعیلی ہیں انہوں نے افغانستان میں بھی بڑا کام کیا تھا، لیکن بہرحال ان کی محمود غزنوی نے اصل میں ایک مین ایکشن کیا تھا کہ پورے ملتان کی بڑی تعداد کو، اسماعیلیوں کی بڑی تعداد کو وہاں پہ قتل عام کیا گیا تھا۔ اور وہ ظاہر قتل عام لوگوں کو نہیں کیا گیا ہوگا، بلکہ جن کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہو تو وہاں ان کے ساتھ ہوا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیے، اب جو پاکستان میں رہتے ہیں تو اب ملتان میں اور سندھ کے جتنے بڑے بڑے مزارات آپ کو نظر آتے ہیں تو اصل میں وہ اسماعیلی ایجنٹس جو ان کے دائی تھے ان کے یہ مزار بنے ہوئے ملتان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو سندھ کے اندر آپ ایریاز کراچی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ، اور پھر سیون میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حاکم بامر اللہ کا دور غیبت کا مطلب خاموش ہو کر غائب ہونا 411 ہجری میں ہوا۔ اب ہوا کیا کہ دروز فرقے کی علیحدگی، اب یہ دروز ایک فرقہ ان کے اندر بن گیا، خود اسماعیلی شیعہ حضرات جو کہ خود عبیدی یا فاطمی خلافت جن کی تھی ان کے اندر ایک گروپ الگ ہوا دروز۔ تو یہ حاکم کو خدا قرار دینے کا انہوں نے نقطہ نظر کیا تھا۔ اب 411 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ حاکم بامر اللہ غائب ہو گئے تھے، تو یہ جب غائب ہوئے تو پھر انہی کے مریدین میں سے ایک گروپ الگ ہوا دروز، اور انہوں نے حاکم کو خدا ہونے کا اعلان کیا۔ اسماعیلیوں کی دروز فرقے پر ایکشن بھی ہوا لیکن ناکام ہوا، تو مالکی فقہا کے حسن سلوک کرتے ہوئے پھر یہ جلا وطنی کا مصر سے ان کو حکم دیا گیا، اور پھر یہ دروز فرقہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن ابھی آپ کو لبنان میں نظر آئے گا اور ہر طرف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے کہ اسماعیلی حضرات میں بھی مختلف گروپ الگ الگ ہوئے۔
اچھا اب یہ صرف وہیں پہ ان کے نہیں ہو بلکہ سارے اور بھی جتنے گروپ بنتے گئے مسلمانوں کے تو سب میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ الگ الگ ہوتے رہے اور ایک دوسرے سے جنگیں ان کی چلتی رہیں. اور یہ کوئی مسلمانوں کی خاص نہیں ہے بلکہ کرسچنس کے اندر بھی ایسے ہی تھا, ہندوؤں کے یہاں بھی ایسے ہی ہے اور بدھ مت کے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی لڑائی جھگڑا اور یہ معاملہ چلتا رہا. تو جناب اب ہم یہاں پہ آ کے ختم کرتے ہیں. اب اگلے لیکچر میں ہم اسماعیلی حضرات کی دعوت کیسے چلی تھی اور اس کے پھر کچھ کیا کیا اثرات آئے تھے اس کی اب ہم پوری سٹڈی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مکمل کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے اہل سنت والجماعت انہوں نے کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور کیا کیا معاملات ہوئے. تبھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے تاکہ ہم پھر اسے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ٹارگٹ یہی کرتے ہیں کہ اگلے لیکچر میں اسماعیلی حضرات کا بھی مکمل ہم سٹڈی کر لیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی تعصب نہیں ہے کسی بھی گروپ کو بھی, لیکن بس پریکٹیکلی جو انہوں نے بیان فرمایا ہے تو وہی میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے کر دیا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.